السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن. میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا علم غیب تھا، اس کی کیا حقیقت ہے جاننے کی کوشش کریں گے. اور کچھ علماء کرام ایسے ہیں جو بزرگان دین کو کہتے ہیں کہ علم غیب تھا، جیسے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو کہتے ہیں یہ کہ ان کو علم غیب تھا. پھر اب کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب ہے. اور اس طرح کے معاملات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کوئی دلائل ہوتے ہیں، نہ کوئی قرآن حدیث کی روشنی میں اتھینٹک پروف ہوتا ہے. تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو موقف ہے وہ بریلوی علماء کرام سے سٹارٹ لیتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امت کا فائدہ کریں گے. حضور کی شان امت کا اگر آپ کہیں گے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، تو فرماتے ہیں اسی علم کی بنیاد پر تو حضور پہچانیں گے کہ میرے اوپر درود و سلام کون پڑھتا رہا. کہتے ہیں تیرا فائدہ کرنے والی بات ہے، تیرا فائدہ اس میں. حضور نے فرمایا نہیں صحابہ تمہیں ایک بار مبارکباد، تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا، اور جو بن دیکھے جانے قربان کریں گے انہیں 7 بار مبارکباد. اور اعلیٰ حضرت نے دولت المکیہ میں مسلم شریف کی وہ حدیث لکھی ہے جب، اور میں اکثر سوچتا ہوں یہ ابھی نا ہم چلتے ہیں نا، سفر کرتے رہتے ہیں، تو جہاں ہم جاتے ہیں نا وہ لوگ لوکیشن بھیج دیتے ہیں، وہ آپ موبائل پہ لگا لیں. مجھے تو خیر لگانی نہیں آتی، نہ میں اتنا زیادہ، بلکہ لوگ مذاق کرتے ہیں کئی میرے ساتھ، میں شوقین نہیں ہوں. یہ مجھے بعد میں لوگ بتاتے ہیں کہ وہ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہمارا واٹس ایپ. میں نے کہا فون سن لوں تو بڑی بات ہے. ویسے میری ویسے بھی رائے ہے ذاتی طور پہ کہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے بس پھر وہ یہی کرتا ہے. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ رائے ہے میری غلط بھی ہو سکتی ہے، تو اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو ہمیں اور بھی کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن ان چکروں میں کم سے کم پڑھتے ہیں. وہ لوکیشن ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں آپ کے قریب آ گیا ہوں، عالم صاحب تھے، تو لوکیشن بھیج دے. میں کہ یار میں نے تو کرنی نہیں ہوتی. وہ ہنس پڑے، کہنے لگے مولانا مذاق کر رہے ہیں، اس دور میں لوکیشن بھی نہیں بھیجنی آتی. پر میں نے کسی بچے کے ذمہ لگایا، میں نے کہا یار بھیج دو. یعنی میڈل فیل بچہ بھی اچھے طریقے سے میسج ٹائپ کر لیتا ہے. ہم نے تو 2-3 ایم اے بھی کر لیے، پر ہم سے نہیں یہ کام ہو سکا. بہرحال چلو تجربہ بھی تو کوئی حیثیت رکھتا ہے نا. تو بہرحال میری بات پہ غور کریں. لوکیشن بھیج دیتے، اب لوکیشن لگا لی. کس نے بنائی ہے؟ مسلمان نے، انگریز نے. تو اس میں بولتا بھی مرد نہیں، بی بی بولتی ہے. کبھی کہتی ہے دائیں ہو جاؤ، چنگا بھلا سیانا بندہ دائیں ہو جاتا ہے بی بی کے کہنے. پھر وہ کہتی ہے بائیں ہو جاؤ. ہوتے ہو کہ نہیں؟ دیانتداری سے بتاؤ، اس کی بات ماننا جائز کہ نہ جائز؟ چلو یہ بتاؤ، کیا آپ نے اس کو کہہ دیا کہ مجھے تالاب والی مسجد میں لے جا؟ لے آتی ہے کہ نہیں؟ تو شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ انگریز کی بنائی ہوئی مشین کا علم غیب مانتے ہیں، محمد عربی کا مانتے ہیں. شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا بات ہے منافقین. سو دوستو، آپ نے علماء کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ انگریزوں کی جو اپلیکیشن ہے لوکیشن پہ لے جانے والی، اس کا علم غیب مانتے ہو. وہ تو دنیاوی اسباب کے تحت ہے. اور جو یہ مثال دے رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کس طرح مثال دیتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، نہیں کرتے ہیں، سوچتے سمجھتے ہیں چیزوں کو نہیں. آپ کے سامنے دیکھ لیں، انہوں نے اپلیکیشن کی مثال دی ہے جو ایک انگریز نے بنائی ہے لوکیشن کے طور پہ. اس سے علم غیب ثابت ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نہ کوئی دلائل ہوتے ہیں، نہ کوئی چیزیں اتھینٹک ہوتی ہیں ان کے پاس، لیکن بس دیکھ لیں آپ کے سامنے. آگے چلتے ہیں، الیاس قادری صاحب یعنی مدنی چینل کا موقف لیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا تھا، تو جس پر ایک آیت قرآنی کا نزول ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اچھا، میں یہاں پہ ایک بات اور بتانا چاہوں گا. یہاں پہ آپ کو سورہ مریم آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اینڈ کے اندر جو آیتیں ہیں وہ علم غیب سے ریلیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے پسندیدہ نبی ہیں ان کو میں علم غیب دیتا ہوں، اس کے ساتھ آگے پیچھے پہرے دار لگاتا ہوں. تو اس طرح کی آیت کے ترجمہ آپ پڑھیں گے آپ کی سمجھ آ جائے گی. سورہ مریم ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کے اندر اس کے اندر جو ہے آپ کو آیت مل جائے گی. ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. بات جو ہے پسندیدہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں علم غیب دیتا ہوں جتنا میں چاہتا ہوں.
اور بزرگان دین کی تو بات ہی نہیں ہے، اس میں نبیوں کا پسندیدہ جو نبی ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، تو آپ پڑھیں گے تو آپ کی نالج میں آ جائے گا. آگے سنتے ہیں ان کی. قد کفرتم بعد ایمانکم، تو اس واقعے کی تھوڑی وضاحت فرما دیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم. ترجمہ کر اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے. تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر. انما کننا نخوض ونلعب، یعنی ہم تو صرف ہنسی کھیل کر رہے تھے. اس آیت کا ایک شان نزول یہ کہ غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے منافقین کے 3 گروپوں میں سے 2 رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ روم پر غالب آ جائیں گے. کتنا بعید ہے، کتنا دور کا خیال ہے. اور ایک گروپ بولتا تو نہ تھا مگر ان باتوں کو سن کر ہنستا تھا. حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تدنف فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم ایسا ایسا کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا ہم راستہ طے کرنے کے لیے ہنسی کھیل کے طور پر دل لگی کی باتیں کر رہے تھے، ٹائم پاس کر رہے تھے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. دوسرا شان نزول یہ ہے کہ کسی کی اونٹنی گم ہو گئی، اس کی تلاش تھی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونٹنی فلاں جنگل میں فلاں جگہ ہے. اس طرح ایک منافق بولا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتاتے ہیں اونٹنی فلاں جگہ ہے، محمد غیب کیا جانے. اس پر اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ اتاری. یہ مختلف تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے، تفسیر مدارک، تفسیر در منصور وغیرہ. آیت وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ سے معلوم ہونے والے مسائل. نمبر 1، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے غیب کا علم دیا کہ جو تنہائی میں باتیں کی جائیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کی خبر ہے. نمبر 2، کفر کی باتیں سن کر رضا کے طور پر خاموش رہنا یا ہنسنا بھی کفر ہے. یعنی اس کو صحیح سمجھنا یا صحیح سمجھتے ہوئے ہنسنا یہ بھی کفر ہے، کیونکہ رضا بالکفر کفر ہے. کفر پر راضی ہونا کفر ہے. خاص کر یہ کامیڈین بعض اوقات کفریات بکتے ہیں، اس کو سننے والے ہنس رہے ہوتے ہیں، تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. طرح بعض اوقات فلمی گانوں میں بھی کفریات ہوتے ہیں، یہ بھی ہے وہی خطرے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان محفوظ رکھے. دوستو آپ نے الیاس قادری صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ جو ہے کنز الایمان کتاب کے اندر سے انہوں نے ریفرنس پیش کیا ہے، اور یہ کسی بزرگان دین نے لکھی ہے یا کسی نے لکھی ہے کتاب، ان کے ہی کوئی بڑے بزرگ نے لکھی ہوگی. اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے ریفرنس دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کے اوپر جو آیتیں اتری، اور اس کے اندر آیت میں یہ تھا کہ جو ہے نبی کو جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے علم غیب دیا ہوا ہے، اور وہ جو ہے تنہائی میں جو باتیں ہوتی ہیں ان کو بھی جو ہے ان کے اندر نالج پہنچتی ہے. لیکن آیتوں کے ذریعے پہنچا، جبرائیل علیہ السلام آیتیں اتاری لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جبھی ان کے پاس نالج پہنچی. اللہ تعالیٰ نے جتنا علم غیب دینا چاہا اور جس ٹائم چاہا اتنا دیا. تو یہ کانسیپٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، مطلب وہ ہر جگہ سے ہر چیز دیکھ رہے ہیں اور ہر چیزوں کا ان کو پتہ ہے، یعنی ہمارے دل کا حال بھی ان کو پتہ ہے. یہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کو دل کا حال جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، حاضر ناظر ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارا. آپ کے سامنے ان کا موقف پیش کر دیا میں نے. آگے چلتے ہیں، آگے حنیف قریشی صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ان کا موقف لیتے ہیں. سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے حضور اور اللہ کے علم کے حوالے سے جو عقیدہ دی ہے، جو اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی، ازلی، ابدی اور لامحدود ہے، اور نبی علیہ السلام کا علم محدود، عطائی، محدود
عطائی اور مخلوق ہے، اور اللہ کے علم اور نبی کے علم کا اگر تقابل کریں تو یوں بھی ہم مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ کا علم 7 سمندر کی طرح، اور یہ دولت المکیہ کے اندر یہ کہ اللہ کا علم 7 سمندر کی طرح، اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ کا علم اتنا بھی ہم نہیں مانتے جتنا ایک چڑیا چونچ میں پانی لیتی ہے۔ لیکن یہ بھی ختم نہیں ہوئی بات، ہمارے عقیدے کی یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ اگلا بھی جملہ ہے اس کا کہ اتنا بھی ہم نہیں مانتے، یعنی اللہ کا علم 7 سمندر، اس کے مقابلے میں رسول اللہ کا علم جو ہے وہ چڑیا کی چونچ میں پانی کے قطرے جتنا بھی، ہم اس کی تمثیل نہیں دے سکتے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول اور باقی تمام انبیاء، شہداء، اولیاء، ملائک، جمیع مخلوقات اور رسول کے علم کا اگر تقابل کیا جائے تو رسول اللہ کا علم 7 سمندروں کی طرح، اور اس کے مقابلے میں تمام نبی، تمام ولی، تمام شہید، تمام ملائکہ، ان کا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا چڑیا کی چونچ کے مقابلے میں پانی کا قطرہ۔ اب یہ اصل معاملہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے لیے جب بات کریں تو ان کی شان کے مطابق، اور اللہ کے لیے بات کریں تو ان کی شان کے مطابق۔ تو جب رسول اللہ کے لیے ہم بیان کریں تو ہم یہ نہ کہیں کہ حضور کو آگے کا علم نہیں، حضور کو پیچھے کا علم نہیں، حضور کو اتنا نہیں۔ اس سے ہمارے بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محدود کر دینا اس حوالے سے، اور یاد رکھیں ہمارے عقیدہ جو ہمارا علم غیب کلی کا عقیدہ ہے وہ معدومات کا عقیدہ نہیں ہے، وہ موجودات کا عقیدہ ہے۔ یہ بڑی عام بات ہے، اس کو غلط ملت کیا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہوں کہ میں دعوت دوں گا کہ اس حوالے سے مولانا شیخ علی تھانوی صاحب نے اپنی زندگی کی جو آخری کتاب ہے اس کے اندر سیم یہی باتیں لکھی ہیں جو ہمارا عقیدہ ہے، تو اس کو اپنا لیا جائے تو میرے خیال میں اس میں یہی کہہ رہا۔ دوستو آپ نے حنیف قریشی صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے علم غیب تو بہت زیادہ بلند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے علم غیب اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے بہت کم ہے، جیسے کہ ہوتا ہے مخلوق کا اور جو ہے اللہ کا، تو ڈفرینس ہے، یہ بتانے کی کوشش آپ کے سامنے رکھی ہے انہوں نے حنیف قریشی صاحب نے۔ آگے چلتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ علم الغیب کیا علم الغیب قرآن و سنت کی روشنی میں علم غیب کے بارے میں تفصیل سے بیان کر دیں۔ کیا کوئی ایسی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا؟ مصطفیٰ ڈیرہ غازی خان سے قرآن کی آیتیں موجود ہیں، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ زمین اور آسمان میں غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی نقصان ہی نہ ہوتا، مجھے پہلے سے پتا ہوتا کیا ہونے والا ہے تو میں پہلے سے حفاظتی تدبیر اختیار کر لیتا، تو نہ مجھے کبھی کوئی نقصان ہوتا اور میں خیریں ہی جمع کرتا رہتا، یعنی کوئی نقصان مجھے نہ ہوتا۔ تو یہ تو قرآن سے واضح طور پہ ثابت ہے۔ اور ویسے بھی اگر انبیاء کے پاس غیب کا علم ہو تو پھر تو آزمائش ہی ختم ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے پتا ہوتا کہ بیٹے کو میں ذبح کروں گا تو ذبح ہوگا ہی نہیں، پھر یہ قربانی کہاں ہوتی؟ ابراہیم علیہ السلام کو چھری چلا رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ بچہ کا گلا کٹ جائے گا ابھی، تبھی تو اللہ نے آپ کو نوازا کہ میری خاطر بیٹا قربان کر دیا انہوں نے۔ بے شک تو غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ ہاں کچھ چیزیں اللہ اپنے پیغمبر کو بتا دیتے ہیں، پیغمبر امتیوں کو بتا دیتے ہیں، وہ پھر غیب رہتی نہیں ہے، ان کو مجازن غیب کہا جاتا ہے، وہ پھر غیب رہتی نہیں ہے، اور وہ بھی بہت تھوڑی ہوتی ہیں اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ تو علماء نے کہا ہے کہ نبی کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے کہ اگر ہم تشبیہ دینا چاہیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ اور نبی کے علم کا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا، اللہ تو لامحدود علم جاننے والا ہے۔ بے شک اگر ہم تشبیہ دینا چاہیں تو سمجھانے کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سمندر یہ اللہ کا علم ہے، سمندر میں آپ سوئی ڈبوئیں اس میں جتنا پانی لگے گا یہ نبی کا علم ہے، اور نبی کا علم امتیوں کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے سمندر، اور سوئی کو آپ سمندر میں ڈبوئیں تو نبی کا علم ایسے جیسے سمندر، اور امتیوں کا علم ایسے جیسے آپ نے سوئی اس میں ڈبوئی اور جو پانی اس سوئی میں لگا رہ گیا۔ تو اللہ کا علم نبی سے بہت زیادہ، ہر چیز کا علم ہے اللہ کو، پیغمبروں کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا، اور لیکن پیغمبروں کا علم امتیوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے، امتیوں کے مقابلے میں اللہ ان کو بہت زیادہ علم عطا فرماتا۔ سو دوستو آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے بہترین طریقے سے آپ کے نالج میں ڈال دیا ہے کہ بھائی اس طرح ہے، یہ طریقے جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہے، تو آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہم
डॉक्टर इरशाद अहमद साहब का मौक़िफ़ सुनते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से? यकीनन हुजूर बहुत से गैब पर मुतला किए गए थे और नबूवत जो है वो शय अस गैब ही तो है, वरना आम इंसान में और एक नबी में फ़र्क क्या है? सही। अलबत्ता ये कहना कि कुल का कुल गैब आपके इल्म में था, ये ज़्यादती है। मैंने एक दफ़ा अर्ज़ किया था आपसे, जब मैं कह रहा था कि तौहीद और शिर्क फी सिफ़ात, उनमें फ़र्क क्या है? सिफत अल्लाह की जो है वो उसकी ज़ात की तरह कदीम है, उसकी ज़ात की तरह लामुतनाही है, उसकी ज़ात की तरह ज़ाती है, किसी और ने नहीं दी है उसको। और इंसान कोई भी हो, उनका कोई सिफत हो, मसलन इल्म, वो अल्लाह का अता करदा है, अताई है, ज़ाती नहीं है, और वो महदूद है, लामहदूद नहीं है, और वो हादिस है, कदीम नहीं है। मैंने अपने ज़माने तालिब इल्मी में इस मसले पर कुछ तहकीक की थी। बरेलवी मकतब फ़िक्र के एक बड़े आलिम हमारे शहर मॉन्टगोमरी में थे, वहाँ मैंने उनसे जाकर बात की। उन्होंने कहा हम हुजूर के बारे में ये 3 बातें मानते हैं कि हुजूर का इल्म हादिस था, कदीम नहीं था। हुजूर का इल्म महदूद था, गैर महदूद नहीं था। हुजूर का इल्म अताई था, जाती नहीं था। मैंने कहा फिर मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं, बाकी रह गया क्या मालूम था क्या नहीं, ये हमारा नहीं है मामला कि हम ये तय कर सके। हम कहाँ नापेंगे उस इल्म को कि जो अल्लाह ने हुजूर को दिया है। हुजूर ने तो आपको मालूम है कि शब मिराज में जन्नत भी सैर की है, दोज़ख का भी मुशाहिदा किया है। दुनिया में रहते हुए भी आप एक दफा नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज इस्तिस्का गालिबन थी, तो आप एक दफा पीछे हटे जैसे कोई सामने से खौफ वाली शय आ गई है, और एक दफा आगे हाथ बढ़ाया। तो सहाबा ने पूछा कि हुजूर आया ये नमाज का हिस्सा है, इस तरह पीछे को हटना और आगे को बढ़ना? फरमाया नहीं नहीं नहीं, मेरे सामने जन्नत ले आई गई और मेरा जी चाहा कि मैं कोई फल तोड़कर तुम्हारे लिए तुम्हें दे दूं, तो मैंने हाथ बढ़ाया और दोज़ख आ गई उसकी लपट से, मुझे उसकी गर्मी से मुझे पीछे हटना पड़ा। तो दुनिया में रहते हुए उन्हें जन्नत और दोज़ख के नजारे कराए जा रहे हैं, और ये अंबिया का मामला है। कज़ालिक नूरी इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्द, बिल्कुल सही। हम इब्राहिम को आसमान और जमीन के मलकूत की सैर कराते रहे। तो ये तो नबी होता ही तब है जब इल्म गैब में से कुछ हिस्सा उसको मिलता है। कितना है ये हम नहीं कह सकते, और ये हमारी अपनी हैसियत से तजावुज का मामला है कि हम तायुन करने बैठ जाएं कि ये मालूम था और ये मालूम नहीं था। इस बहस में पढ़ना गलत है। आपने बरेलवियों पर इल्ज़ाम लगाया। सो दोस्तों, आपने डॉक्टर इरशाद अहमद साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने बिल्कुल अथेंटिक आपके सामने मौक़िफ़ पेश किया कि बस आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया है कि इस हवाले से जो भी राय थी उनकी अपनी राय आपके सामने रख दी है। और अगर कोई इस तरह का अक़ीदा रखता है जिस तरह वो बता रहे हैं इरशाद अहमद साहब के बरेलवी उलमा से मिलने गए, तो इस तरह के अक़ाइद हैं कि वो इन तीनों ऑप्शंस पे उतरता है, तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर वो ये कहता है कि वो जो इल्म गैब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा का पूरा इल्म गैब था, तो वो उसके अक़ाइद में गड़बड़ है। तो आगे चलते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को मौक़िफ़ सुनते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। है कि बरेलवी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गैब अल्लाह की अता के बगैर मानते हैं, जो सफ़ेद झूठ है आपका। किसी बरेलवी आलिम ने अगर मैंने ये इसी तरह कहा तो वाकई सफ़ेद झूठ होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। वो क्लिप को इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटा है। वो मेरा आपके साथ ही इल्म गैब के ऊपर क्लिप है, वो जो निजी चैनल के ऊपर था उसके हवाले से था। मैंने आपको वो ट्रुथ रिवील किया था जो देवबंद अहले हदीस और शिया के उलमा को भी नहीं पता, क्योंकि मैं 31 साल बरेलवी रहा हूँ। ना मैं वहाबी, ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। मैंने बताया था और यार मुझे कुत्ते ने काटा हुआ है कि मैं ये कहूँगा कि बरेलवी कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के बगैर ही इल्म गैब जानते हैं। मेरा तो इल्म गैब के ऊपर 5 साल पुराना लेक्चर है, मसला 6A और 6B, इल्मुल गैब से मुतल्लिक फ़िरका वाराना नज़रियात का तहकीकी जायज़ा, जिसमें तो मैंने अहले हदीस को रगड़ा लगा दिया इल्म गैब के मसले में। तो मैंने ये बात क्यों कर रही है, ये मैंने बात कुछ और की थी, इसको गलत रंग पहनाया गया। मैंने ये बताया था अताई अगर ये माने ना, हमें कोई इतराज नहीं है। बिल्कुल ये ताई नहीं मानते, ये कहते हैं कि इल्म गैब हासिल करना एक कॉम्पिटेंसी है। जैसे एक रोटियां लगाने वाले के पास कॉम्पिटेंसी है कि वो जब चाहे रोटी लगा ले, ठीक है, उसके लिए उसको दोबारा से कोई
तैयारी करने की जरूरत नहीं, उसके पास कॉम्पिटेंसी है। एक मोबाइल चलाने वाला जब चाहे मैसेज कर ले, ये कॉम्पिटेंसी है। इल्म गैब को भी ये इसी तरह की कॉम्पिटेंसी मानते हैं कि एक बार ही अल्लाह ने सारा दे दिया है, जब कोई वाकया होता है हुजूर को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। हम ये कहते हैं इल्म गैब ये नहीं है। इल्म गैब ये है कि जब अल्लाह ताला चाहता है, जितना चाहता है, जिस वक्त चाहता है, उस वक्त सिखाता है। ये कहते हैं एक बार ही सब कुछ सिखा दिया हुआ है, अब बार बार अल्लाह को कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही हासिल कर लेते हैं। मुराद ये कॉम्पिटेंसी अल्लाह की है। अगर ये कह देना कि ऐसा नहीं है तो मैं इनके साथ, ये कब कहते हैं? ये कहते हैं मा काना व मा यकून का इल्म है। आप अगर कहें जी ये हम जो मजलिस कर रहे हैं, इस मजलिस की खबर नबी इस्लाम को कब्र मुबारक में हो रही है, तो बरेलवी क्या कहेंगे? हाँ हो रही है। उनको क्या आपके पास कौन सी वही आई है कि इस मजलिस की कब्र नबी इस्लाम को दिखाई गई है? क्योंकि तो अल्लाह ने डिसाइड करना है ना कि कौन सी चीज दिखानी है, कौन सी नहीं। इल्म गैब का इख्तियार किसके पास है? अल्लाह। बिल्कुल तो ये डिसीजन अल्लाह ने आपको कब इत्माद में लिया है कि जी ये जो मजलिस नंबर 18 है, 15 जुलाई 2018 की, ये नबी इस्लाम को कब्र मुबारक में दिखाई जा रही है। ये जो अल्लाह ने डिसीजन लिया है, ये किसके ऊपर वही नाजिल हुई है? आओ ना बच्चे, फिर तो बाज दसांगे भी वो कौन है, तो किसी के पास नहीं है। तो अगर ये कह दे कि ये सब कुछ नबी इस्लाम देख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? कि उनको मुकम्मल कॉम्पिटेंसी हासिल हो चुकी है एक ही बार में। इस अकीदे को मैं ये कहता हूं कि इन्होंने इसको कॉम्पिटेंसी समझ लिया। हम ये कहते हैं जैसे बच्चे की पैदाइश के बाद औरत के पिस्तान में ऑटोमेटिकली दूध आ जाता है, इस दूध के ऊपर औरत को कोई इख्तियार नहीं होता, बिल्कुल इस तरीके से नबियों को इल्म गैब पे कोई इख्तियार नहीं होता। जब अल्लाह ताला चाहता है उन पे जाहिर होता है, जब चाहता है नहीं जाहिर होता। ये वाला अगर ये अकीदा माने ना, तो फिर हम इनके साथ हैं। बाकी अताई तो है ही है, जाहिर है हर चीज अल्लाह ने अता की हुई है, वो मुस्तकिल बिज़ात और जाती अताई और महदूद गैर महदूद वाला रोला ही नहीं है। अच्छा ये कहते हैं ना कि जी वो अहमद बरेलवी साहब ने भी लिखा है कि अल्लाह और नबी इस्लाम का इस तरह ही है जैसे एक समुंदर में जी बिल्कुल अगर कोई चोंच मारे कोई चिड़िया, उसकी नोक के साथ जो लगता है वो, उनको क्या ठीक है मान लिया। अब जो इतना बड़ा फर्क है कि एक समुंदर है और एक तरफ चोंच का कतरा है, तो जरा मोटे मोटे फर्क गिनवाए ना फिर कि ये चीज अल्लाह को पता है और ये नबी को उसने नहीं बताई। चलो 19-20 का फर्क, ये मैं बड़ी टेक्निकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं थोड़े नाल, इंजीनियर ही कर सकता है, ये मौलवियों का वास्ता रोग नहीं है। 19-20 का फर्क तो आपको तलाश करने में फर्क है ना यार। 19 विचों 19 गल्लां नबी नूं पता ने, एक 20 गल सी जेड़ी अल्लाह नूं पता नबी नूं नहीं पता, तो वो तो बड़ी मुश्किल होगी तलाश करनी। जहां पे समुंदर में चिड़िया की चोंच की नोक पे पानी लग रहा हो और समुंदर अल्लाह का इल्म हो, जहां इतना बड़ा डिफरेंस है, तो उसमें तो आप हजारों बातें ऐसी बता सकते हैं कि ये अल्लाह को पता है और नबी को नहीं पता। दसो तुसी जब ये बात करेंगे और जी उसी को फीता मारन बैठे हैं, ये बड़ी बड़ी गुस्ताखी है। इसका मतलब है ये आपका झूठा क्लेम है। इनका पता क्या कीदा है कि अल्लाह का सारा इल्म नबी के पास है, सिर्फ फर्क ये अल्लाह का जाती और नबी का अताई है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये इनका अकीदा है। मा काना व मा यकून का क्या मतलब है? और कि जो कुछ हो चुका और जो कुछ होगा ये सारा इल्म नबी के पास है। ये अल्लाह के बराबर इल्म मानते हैं, बिल्कुल सिर्फ अताई और जाती का फर्क करते हैं। और अगर ये कहते हैं, हम कहते हैं वो चोंच और समुंदर वाला है, वो तो इतना बड़ा फर्क है अन्य भी नजर आ जाएगा। जरा गिनवाओ ना, हम गिनवाते हैं कुरान हदीस से। कुरान में दर्जनों जगह है नबी आपके पास क़यामत का इल्म नहीं है। ये कुरान की सारी आयतों का इनकार करते हैं, कहते हैं ये मनसूख है, ये हो ही नहीं सकता हुजूर को वफात से पहले क़यामत का इल्म ना दिया गया हो। कुरान में तो वो आयत मौजूद नहीं है, लेकिन कहते हैं ये महबूबियत का तकाजा है। कुरान में जगह जगह है, नबी आपसे तो इस तरह पूछ रहे हैं, कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। नबी आपसे क़यामत आप फरमाएं ये इल्म अल्लाह के पास है। फिर अल्लाह ताला इस लेवल पे जाके बात किया, नबी आपसे तो इस तरह पूछ रहे हैं जैसे आप धाग लगाए बैठे हुए हैं इस मसले में, आप उसकी तलाश में हैं। आपका काम तो सिर्फ पहुंचाना है, अल्लाह के पास। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि गैब की 5 कुंजी हैं जिनको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। हाँ, जितना जब अल्लाह ताला चाहता है वो अता फरमा देता है। ठीक हो गया जी? तो ये मैं कहता हूं इनकी ये बिल्कुल मेरी स्टेटमेंट सही है, ये बड़ी इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट है कि ये नबी इस्लाम के बारे में कॉम्पिटेंसी क्लेम करते हैं कि वो खुद हासिल कर लेते हैं। एक बार ही अल्लाह ने उनको दे दिया, अब वो जब चाहते हैं जिधर चाहते हैं खुद हासिल करते हैं। उस देने को मैं कब कह रहा हूं कि वो नबी ने खुद हासिल किया? हम उसी अकीदे को तो बातिल समझ रहे हैं कि कोई नहीं दिया हुआ, बल्कि जब दिखाना होता है उसी वक्त उतना ही दिया जाता है, बस। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये अकीदा। अच्छा, इसमें तो दोस्तों आपने इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ सुन लिया, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपके नॉलेज में डाली है बात।
کہ جتنا اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، جس وقت دینا چاہتا ہے اتنا علم غیب دیتا ہے نبیوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. اور یہ جو بریلویوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ سارا علم غیب دے دیا ہے، اب جو ہے ہر چیز ان کو نالج میں ہے، جو بھی ہو رہا ہے دنیا میں، جو انسان جو کر رہا ہے سارے عمل ان کے پاس دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے ہتھیلی کے اوپر یا اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس طرح کے عمل ان کے مائنڈ میں ہیں. تو دیکھ لیں آپ کے سامنے موقف انجینئر صاحب نے بہت اچھا پیش کیا، سارے علماء کرام کا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاری میں شامل ہو جائے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، یہاں پہ دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما.